کافی عرصے بعد اس کی مجھے کال آئی اور مجھے کہنے لگی کہ میں تمہیں بھول چکی تھی۔ خدا گواہ ہے کہ نکاح نامے پر دستخط کرتے وقت تمہارا ایک بار بھی مجھے خیال نہیں آیا۔ میں نے پوری نیکی نیتی اور پوری دیانتداری کے ساتھ خود کو کسی کے حوالے کر دیا۔ شادی کی اگلی صبح جب میری ساس نے مجھے سب کے لیے ناشتہ بنانے کا کہا، تب مجھے ایک دم سے تمہاری یاد آئی کہ تم نے کہا تھا شادی کے بعد تمہاری مہندی کا رنگ اترتے تک میں تمہیں کسی کام کو ہاتھ نہیں لگانے دوں گا۔ گرمی سے بے حال سب کو رات کا کھانا بنا کر دیا۔ میری باری آنے پر کھانا ختم ہو گیا۔ میرے شوہر نے مجھے کھانے کا پوچھا تک نہیں۔ زندگی میں پہلی بار بھوکے پیٹ سوتے ہوئے مجھے تمہاری یاد آئی جب تم نے کہا تھا کہ میرے کام ختم ہونے کا انتظار کر لیا کرو گے، لیکن میرے بغیر آپ کھانا نہیں کھاؤ گے۔ گزری عید پر گھر کے کام میں مصروف مہندی لگانے کا ٹائم نہیں ملا۔ چاند رات کو میرا شوہر اپنی بہن کو چوڑیاں دلانے کے لیے گیا اور میری ساس نے مجھے یہ کہہ کے روک لیا کہ اگر تم چوڑیاں اور مہندی کے لیے گئی تو ہزاروں کام رہتے ہیں، وہ کون کرے گا۔ مجھے امید تھی کہ میرا شوہر میرے لیے چوڑیاں تو لے ہی آئے گا، لیکن وہ نہیں لایا۔ مجھے اس وقت تمہاری اتنی یاد آئی کہ میں بھاگ کر الگ روم میں گئی اور جی بھر کر روتی رہی۔ جب جب تمہیں یاد کرتی ہوں تو میری آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، لیکن میں کیا کرتی، بیٹیاں اپنے ماں باپ کی عزت کے لیے اپنا پیار اور اپنا خود تک کا قربان کر دیتی ہیں۔ پھر ایک لمبی خاموشی اور روتی ہوئی کال بند ہو گئی۔